ضرورت نہیں پڑی. میں نے کہا شہزاد نے مدد کی، ٹھیک ہے، یہ بھی مجھے ضرورت نہیں پڑی. اگر میں کہوں کہ شہزاد نے مشتاق کی مدد کی تو اب یہاں پر مجہول بھی ہے. شہزاد نے مدد تو کی ہے لیکن کس کی مدد کی ہے اس کا نام آ رہا ہے. تو جملے کو کمپلیٹ ہونے کے لیے مفعول کی بھی ضرورت پڑے تو اس اعتبار سے مفعول بھی کی ضرورت کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہوئیں، فعل لازم، فعل متعدی. ایسا فعل جو فاعل پر ختم ہو جائے، مفعول بھی کی ضرورت نہ ہو. جیسے میں نے کہا کہ شہزاد آیا، مشتاق آیا، شہزاد نے مدد کی، مشتاق نے مدد کی. اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، فاعل کی ایسا فعل جہاں پر فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو تو ایسے فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں. فعل وہی ہوگا لیکن جملہ ختم مفعول پر ہوگا. مثال کے طور پر ہم یہاں کہتے ہیں کہ نصر زید، زید نے مدد کی. جاء زید، زید آیا. ہے تو فعل سیم جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، فعل معروف ہی ہے، لیکن ہمیں سمجھنے کے لیے کہ جملے کے اندر اگر جملہ فاعل پر ختم ہو رہا ہے، وہاں پر مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی تو ایسے فعل کو ہم فعل لازم کہتے ہیں. یہ فعل معروف سمجھ رہے ہیں کہ فعل معروف ہے، وہی علامات سیم فعل معروف والی ہیں، لیکن یہاں ہم جملے کو دیکھ رہے ہیں کہ جملہ ہمارا فاعل پر ختم ہو رہا ہے یا ہمارے جملے کو مفعول کی بھی ضرورت ہے. اگر فاعل پر ہمارا جملہ ختم ہو رہا ہے تو ہم اس فعل کا نام فعل لازم رکھیں گے. اور اگر جیسے نصر، جملہ فعل تو سیم ہے، نصر زید خالدا. آپ مجھے یہاں سے پہچان کے بتائیں کہ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے. شہزاد، پہلے مجھے یہاں اس جملے میں کھول کے بتائیں کہ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے. سر جملہ بتائیں، زبان سے بتائیں. نصر زید خالدا، نصر زید خالدا. کیوں یہاں پر سمجھ میں نہیں آ رہا کیا؟ نصر زیدا خالد. آپ مجھے یہاں پر بتائیں کہ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے. سر زید فاعل ہے، خالد مفعول ہے. شاباش، کی یہ خبر پڑی؟ زید مرفوع ہے، خالد منصوب ہے. شاباش، یہاں سے پتا چلا کہ یہ فاعل ہے اور یہاں سے پتا چلا کہ یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم عربی میں یہ پڑھ کر آئے ہیں کہ فاعل جو ہے وہ ہمیشہ پیش والا ہوگا اور مفعول جو ہے وہ ہمیشہ زبر والا ہوگا. تو یہاں پر فاعل مرفوع ہے اور مفعول جو ہے وہ منصوب ہے. ہم نے پہچان لیا کہ یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے. تو ہمارا جملہ اگر یہاں پر ختم ہو جائے تو اس فعل کو فعل لازم کہیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر ہمارا جملہ اس کے ساتھ ساتھ یہ شخص بھی آئے یعنی مفعول بھی آ جائے تو اس فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، کلیئر ہے؟ بیٹا جملہ اگر فاعل پر ختم ہو جائے، اسے مفعول کی ضرورت نہ ہو تو ایسے فعل کو فعل لازم کہتے ہیں. اور اگر جملے میں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو تو ایسے فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں.
ٹھیک ہے، جیسے میں نے یہی سیم مثال دی ہے کہ نصر خالد، خالد نے مدد کی، خالد، یہ دیکھنے میں آ رہا ہے جو جملہ میں نے یہاں لکھا ہے؟ نہیں سر، آنا تو چاہیے، نہیں سر، نہیں اچھے سے ہٹاؤ، نصر خالد، نصر خالد، اگر جملہ ہمارا فاعل پر ختم ہو جائے تو اس فعل کو فعل لازم کہیں گے، ٹھیک ہے، اور نصر خالد ساجدن، خالد نے ساجد کی مدد کی، خالد نے ساجد کی مدد کی، تو ہمیں اگر جملے میں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت پڑے تو ایسے فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ پھر یہ جی نصر خالد ساجدن، اگر جملہ فاعل پر ختم ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہ ہو تو ایسے فعل کو فعل لازم، اور اگر مفعول کی بھی ضرورت ہو فاعل کے ساتھ ساتھ تو ایسے فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ چلے بیٹا آگے، اس کے بعد نفی اور اسباب، نفی اور اسباب کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، مثبت اور منفی۔ ہم نے انگلش میں پازیٹو اور نیگیٹو سینٹینس پڑھے، ہم نے انگلش میں پازیٹو اور نیگیٹو سینٹینس پڑھے، تو مثبت کو پازیٹو کہتے ہیں اور منفی کو نیگیٹو سینٹینس کہتے ہیں۔ مثبت کو پازیٹو اور منفی کو نیگیٹو سینٹینس کہتے ہیں۔ ایسا فعل جس میں ہونا یا کرنا پایا جائے، ایسا فعل جس میں ہونا یا کرنا پایا جائے تو ایسے فعل کو فعل مثبت کہتے ہیں، اور ایسا فعل جس میں نہ ہونا یا نہ کرنا پایا جائے تو ایسے فعل کو فعل منفی کہتے ہیں۔ جیسے پھر بھی ہم سیم مثال لکھتے ہیں، نصر زید، نصر زید، زید نے مدد کی، زید نے مدد کی، تو اس جملے کو پازیٹو سینٹینس کہتے ہیں، پازیٹو فعل یعنی مثبت فعل۔ اگر یہ کہے کہ ما نصر زید، ما نصر زید، زید نے مدد نہیں کی، زید نے مدد نہیں کی، تو اسے منفی جملہ کہتے ہیں یا منفی فعل کہتے ہیں، اسے مثبت اور اسے منفی فعل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو ہم نے جو آج پڑھا ہے، یہ کوشش کی ہے ہم نے کہ ہم فعل کو کمپلیٹ کریں آج۔ تو ہم نے کہا کہ فعل تعداد کے اعتبار سے، تعداد حروف کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل ثلاثی اور فعل رباعی۔ فعل ثلاثی کا مقصد ہے کہ جس میں حروف اصلیہ کے اعتبار سے 3 حروف ہوں اسے فعل ثلاثی کہتے ہیں، اور فعل رباعی جس میں حروف اصلیہ کے اعتبار سے 4 حروف ہوں اسے فعل رباعی کہتے ہیں۔ پھر زمانے کے اعتبار سے ہم نے فعل کی تقسیم کی، زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ فعل ماضی وہ ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، فعل مضارع وہ ہے جس میں حال اور مستقبل کی معنی پائی جائے، اور فعل امر وہ ہے جس میں مستقبل میں کسی کام کی طلب یا کسی کام کی خواہش ظاہر کی جائے، تو ایسے فعل کو فعل امر کہتے ہیں۔ اب فاعل کی نسبت کے اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں ہیں، فعل معروف اور فعل مجہول۔
فعل معروف وہ ہے جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو تو ایسے فعل کو فعل معروف کہتے ہیں. فعل مجہول وہ ہے جس میں فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو تو ایسے فعل کو فعل مجہول کہتے ہیں. مفعول کی ضرورت کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی. فعل لازم وہ ہے جس میں جسے سمجھنے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول کی ضرورت نہ ہو، بس فاعل پر ہی بات سمجھ میں آ جائے تو ایسے فعل کو فعل لازم کہتے ہیں. اور فعل متعدی وہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت ہو، یعنی وہ جملہ مفعول پر ختم ہو جائے تو ایسے جملے کو ایسے فعل کو فعل متعدی کہتے ہیں. پھر فعل پازیٹیو اینڈ نیگیٹو، مثبت اور منفی کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل مثبت اور فعل منفی. وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے یعنی پازیٹیو میننگ پائی جائے تو ایسے فعل کو فعل مثبت کہتے ہیں، اور وہ فعل جس میں نہ ہونا یا نہ کرنا پایا جائے یعنی نیگیٹو میننگ پائی جائے تو ایسے فعل کو فعل منفی کہتے ہیں. آج کا سبق یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. کل انشاءاللہ تعالی ہم فعل ماضی سے شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.